اچھا آج ہمارے ساتھ موجود ہے تیمور خان. اچھا آپ پہلی مرتبہ ہماری ڈیسک پر دیکھ بھی رہے ہوئے کہ 2 قسم کی ٹائٹل بیلٹس ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, تو ذرا سمجھتے ہیں تیمور بھائی سے جو کہ ان ٹائٹل کے ونر ہیں کہ سر یہ ہے ایک آپ کی ایشین باکسنگ فیڈریشن چیمپئن شپ اور ایک ہے ایشین باکسنگ کونسل چیمپئن شپ, کانٹیننٹل چیمپئن شپ. تو تیمور بھائی فرسٹ آف آل تھینک یو فار کمنگ. اور یہ کس خوشی میں آپ کو یہ بیلٹیں ملی ہوئی ہیں, یہ کس طرح آپ نے جیتی ہیں, کس طرح آپ کے ہاتھ آئی ہیں؟ یہ تو بات ایسی ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب میں نے باکسنگ شروع کی, اچھا تو جب ان بیلٹس کو دیکھتا تھا میں کہتا تھا یہ ایسے بھی ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بیلٹس میرے پاس ہوں گی. مطلب میں ورلڈ چیمپئنس کی, خیر میں تو ورلڈ چیمپئن نہیں ہوں, لیکن مطلب میرا ان کی جو بیلٹس دیکھتا تھا وہ بھی مطلب سیم ٹو سیم ایک چیز ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ بس میں نے محنت کرتا گیا تو جب انسان کے جو ارادے پختہ ہوں تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر یہ میں نے جو فائٹ تھی ایشین باکسنگ فیڈریشن, یہ میری لاسٹ ایئر اگست میں فائٹ ہوئی تھی انڈیا کے اگینسٹ. یہ اس میں نے یہ ون کیا تھا. اور یہ مقابلہ کہاں پہ تھا جو انڈین کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھا آپ کا؟ بینکاک تھائی لینڈ میں میری فائٹ ہوئی تھی, اور انڈین کے اگینسٹ جو بھی وہاں کا ٹاپ انڈین باکسر تھا. اور یہ جو ٹائٹل تھی پھر میری تھائی لینڈ کے اگینسٹ ہوئی ہے, جو کہ اس کا بھی اچھا ریکارڈ تھا, اور اس کے اگینسٹ میں نے پھر یہ ٹائٹل. اور اس میں سے کون سی وہ والی ہے جو کہ آپ نے میرے خیال میں گیو اور ٹیک کچھ مہینہ آدھ ہوا ہے جو آپ نے جیتی ہے, وہ یہی والی ہے جو تھائی لینڈ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ریسنٹ جو میری بیلٹ ہے وہ یہ والی بیلٹ ہے. تو یہ جو ٹائٹل شپ کے مقابلے ہوتے ہیں ان کا کرائٹیریا ویسے کیا ہوتا ہے وین یو کوالیفائی؟ ظاہری بات ہے اگر یہ آپ نے جیتی ہے, یہ آپ نے جیتی ہے, تو اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی بیلٹ نہیں تھی, آپ کے انڈین اوپوننٹ کے پاس تھی, آپ کے تھائی اوپوننٹ کے پاس تھی, تو کس طرح آپ نے کوالیفائی کیا مطلب کہ ان چیمپئن سے فائٹ کرنے کے لیے اور فائٹیں جیت لیں؟ اس میں تو بات ایسی ہے کہ اس میں کوئی مطلب کوالیفیکیشن, اس کا جو مین جو ہے ایک ویب سائٹ ہے باکسرے کے نام سے, اس میں پورے دنیا میں باکسرے کیا اسپیلنگ ہے؟ BOXREC. اوکے. اس ویب سائٹ میں پورے دنیا میں باکسروں کا پورا ڈیٹا آتا ہے, ایون کیا محمد علی, عامر خان, مطلب جتنے بھی دنیا میں باکسر ہیں ساروں کا ڈیٹا, پروفیشنل باکسر ہیں. تو اس میں پھر جب آپ کا ریکارڈ اب ہوتا ہے تو پھر اس کے حساب سے پھر آپ کی رینکنگ دیکھی جاتی ہے. مطلب جب اس ٹائٹل کے لیے میں فائٹ کر رہا تھا, کیونکہ میرے پاس آلریڈی وہ ٹائٹل تھا, تو جو میری رینکنگ تھی وہ میں کوالیفائی تھا اس ٹائٹل کے لیے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ آتا ہے اور وہ بس پہلی فائٹ کرتا ہے اور سیکنڈ کہتا ہے کہ میں نے WBC کے لیے فائٹ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. WBC کا اور ABF کا اپنا کرائٹیریا ہے. وہ باکسر پہ آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی پچھلی کتنی فائٹس ہوئی ہوئی ہیں, آپ کا باکسر پہ رینکنگ کیا ہے, اس کے حساب سے پھر آپ کو جو ہے اب اس ٹائٹل کے لیے کوالیفائی. اور اوبویسلی یہ رینکنگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے ابھی تک کتنی فائٹس لڑی ہیں, اس میں سے آپ کتنے جیتے ہیں, کس ویٹ کلاس میں ہیں آپ, وغیرہ وغیرہ, رائٹ. اس میں یہ چیز تو دیکھی جاتی ہے, لیکن اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے کن اوپوننٹس کو مارا ہے. مطلب ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کمزور نہیں, آپ ڈیبیو فائٹر, مطلب جس کی کوئی ریکارڈ نہیں, آپ نے اس کو مار کے 3 4 5 فائٹیں کر کے آپ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ آپ نے کتنے فائٹروں کو مارا ہے, ان کا ریکارڈ دیکھا جائے. کیونکہ باکسر جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اس پہ سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. آپ نام ڈالیں گے سارا آپ کا آ جائے گا, کس بندے نے کس کے ساتھ کہاں پر فائٹ, کس جگہ پہ لوکیشن, ہر چیز آ جاتی ہے وہاں پر. تو اس کے حساب سے پھر آپ دیکھا چاہتے ہیں آپ کو. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, جب آپ اپنے یہ انڈین جو ٹائٹل آپ نے جیتا ہے انڈین کینڈیڈیٹ سے, رائٹ, یہ اوبویسلی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ہائرارکی میں جو ٹائٹل کی ایک ورتھ ہوتی ہے یہ WBC سے نیچے کا ٹائٹل ہے, رائٹ. تو یہ ٹائٹل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کہ آپ اس انڈین کینڈیڈیٹ سے لڑ پاتے اور اس سے یہ جیت پاتے, آپ نے تقریباً کتنا عرصہ محنت کی ان ٹرمز آف کہ آپ نے کتنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ باکسنگ میچز کیے, کتنے جیتے, کتنے ہارے, تب آپ جا کر کوالیفائی ہوئے اس پرٹیکولر بیلٹ کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو میری فائٹ ہوئی تھی ایران کے اگینسٹ میں, جو میری پہلی پروفیشنل فائٹ تھی. یہ کون سے سن کی بات آپ؟ یہ میری 2020 کی بات ہے. لاہور گورنر ہاؤس میں میری فائٹ ہوئی تھی عامر خان پروموشن میں. اوکے. اور اس سے پہلے میں ایمیچور فائٹ کھیلتا تھا. ابھی اگر آپ کو ایمیچور کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ایمیچور باکسنگ ہوتی ہے جو اولمپک باکسنگ ہوتی ہے, یا جو ایشین گیمز یا کامن ویلتھ گیمز, یا جو 3 راؤنڈ والی گیم ہوتی ہے. تو وہ میں نے 15 سال باکسنگ کھیلی. اس کے بعد کیونکہ جتنے بھی ایمیچور باکسر ہوتے ہیں یہ سارے ایٹ دی اینڈ یہ پروفیشنل اسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ارننگ سب اس سے ہوتی ہے. اولمپک میں آپ گولڈ میڈل لے لیتے ہیں, اس کو آپ کوئی آپ کو وہ ملینئر نہیں بناتا. وہ گورنمنٹ آپ کو اگر آپ کی ملک آپ کو کوئی سپورٹ کرے تو ٹھیک ہے, لیکن پروفیشنل باکسنگ میں آپ بتاتے خود آپ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ ارننگ اس طرح ہوتی ہے کہ مطلب آپ اپنا ریکارڈ بلڈ اپ کرتے ہیں, آپ ٹائٹل بناتے ہیں, آپ کی رینکنگ جس طرح جاری ہوتی ہے, پھر اس کے حساب سے آپ کو فائٹ کی آفرز آتی ہیں. تو میں نے پہلی فائٹ ایران کے اگینسٹ کھیلی,
پھر وہ میں نے اس کو ایران کا جو باکسر تھا وہ اس کا بھی امیچور کا خاصا ایکسپیرینس تھا, بہت ایشین گیمز کا سلور میڈلسٹ تھا. خیر مجھے تو کافی لوگوں نے کہا کہ آپ اس باکسر سے فائٹ نہیں جیت سکتے, کیونکہ ہر کچھ تو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. ایون کہ میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ بندہ بڑا خطرناک بندہ ہے. جب اس کو ہم نے دیکھا, کیونکہ وہ ہی واز اے 6'5" اینڈ فلی مسکولر وہ بندہ تھا, اور مطلب جب وہ میڈیا ورک آؤٹ کر رہا تھا تو مجھے خود اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے, کیونکہ فائٹ سے 1-2 دن پہلے ہمارا میڈیا ورک آؤٹ تھا. خیر میں نے اللہ کا مجھ پہ کرم اور میں نے اس فائٹر کو 4th راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کے جو ٹاپ فائٹر تھے ان کو میں نے پروفیشنل میں, امیچور کی بات نہیں کر رہا کیونکہ امیچور اور پروفیشنل ڈفرینٹ گیم ہیں. پھر میں نے جو پاکستان کے ٹاپ فائٹر تھے ان کو مارا, 2-3 فائٹرس تھے میرے, ان کو مار کے پھر جب میرا رینکنگ اوپر ہوا پھر میں نے تھائی لینڈ میں فائٹ کھیلی. میرے خیال میں آپ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی, جب ہم ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی تھی وہ میری تھائی لینڈ کے ساتھ فائٹ ہوئی تھی, وہ انڈین سے پہلے ہی تھی. اس کے بعد جو میری فائٹ ہوئی تھی وہ انڈین کے اگینسٹ ہوئی تھی, اور انڈین جو تھا اس کا ریکارڈ بھی سیم میرے جیسے ہی تھا. مطلب اس وقت میرا ریکارڈ تھا 5-0 اور انڈین کا بھی 5-0 تھا. تو وہ بھی کر رہا تھا کہ میں ایشین ٹائٹل کروں, اس کے لیے فائٹ کروں, اور میری بھی خواہش تھی کہ میں ایشین ٹائٹل. تو پروموٹر نے یہ میچ میکنگ کی اور اس ٹائٹل کے لیے جو ہے ہم دونوں کو کوالیفائی تھے اس کے لیے. تو پھر جو انڈین آیا تھا تو وہ مطلب کافی زیادہ جس تیاری کے ساتھ وہ آیا تھا اور جس طرح وہ اس کے ساتھ ٹیم آئی ہوئی تھی, مطلب وہ تو آئے تھے کہ بس یہ بیلٹ ہماری ہے. لیکن وہاں پر بھی اللہ پاک کا پر مجھ پہ کرم ہوا, اور پھر میں نے اس کو بھی 4th راؤنڈ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا. میں نے یہ ٹائٹل جیتا, اور اس کے بعد پھر میرا مطلب میں ورلڈ میں میرا ایک رینکنگ بڑھتی گئی. آپ بھی اس وقت 5-0 تھے, انڈین اوپوننٹ بھی 5-0 تھا. یہ بیلٹ اس وقت کس کے پاس تھی؟ اس کے پاس تھی, آپ کے پاس تھی, یا آپ سے پہلے کوئی اور چیمپئن تھا اس کے پاس تھی؟ مطلب کیا تھا اس وقت اس بیلٹ کا اسٹیٹس؟ بیلٹ کا اسٹیٹس تو یہ تھا کہ اس وقت بیلٹ تھی ویکینٹ. اچھا. تو جب ویکینٹ ہوتی ہے تو پھر اس پہ 2 ایسے فائٹر فائٹ کریں گے جو اس کے لیے کوالیفائی ہوں. تو اس وقت چیمپئن جو تھا, وہ جو اس کا چیمپئن تھا وہ اس نے, کیونکہ اس بیلٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 1 سال اس کو ڈیفینڈ نہ کریں تو یہ ٹائٹل وکٹ میں چلا جاتا ہے. تو جو اس کا پہلا جو چیمپئن تھا وہ غالباً میرے خیال میں ساؤتھ ایسٹ ایشین کا کوئی کنٹری کا بندہ تھا, تو اس نے اس کے بعد اس سے فائٹ نہیں کھیلی تھی. تو میں پھر یہ وکٹ میں گئی تھی اور ہم دونوں نے, مطلب کہ سال کا ٹائم ہوتا ہے اس بیلٹ کو, اگر آپ ہولڈ کرتے ہو یا آپ جیتے ہوئے ہو اور آپ 1 سال تک مقابلہ نہیں لڑتے ہو, رائٹ, تو یہ ایک قسم سے ایکسپائر ہو جاتی ہے. اور جو کہ نیکسٹ 2 سمجھ لو کہ اپروپریٹ یا اکارڈنگ ٹو دا کرائٹیریا سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, ان میں فائٹ ہوتی ہے اور ان میں سے جو جیتتا ہے پھر وہ بیلٹ اس کو مل جاتی ہے. اور وہ جو جس کے پاس اوریجنلی ہوتا ہے وہ ہی از نو لانگر دا چیمپئن اینی مور, رائٹ. سو چلو یہ تو اس بیلٹ کی اسٹوری ہو گئی. واٹ ہیپن, یہ آپ نے جیت لیا, اب آپ 6-0 پہ ہو, اب آپ چاہ رہے ہو کہ یار کیا اگلی بیلٹ کے لیے لڑا جائے جو WBC والی ہے, جو اس سے بڑی ہے. اچھا اس سے مجھے یہ بتائیں, اس سے نیچے بھی کوئی بیلٹ ہے اور اس سے اوپر اور ان دونوں کے بیچ میں بھی کوئی بیلٹ ہے, ٹائٹل ہے کوئی بیلٹ کا؟ تو جو اس وقت یہ جو بیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کانٹیننٹل چیمپئن, اس وقت اس کا جو WBC کا ہیوی ویٹ کانٹیننٹل چیمپئن ہے وہ میں ہوں. یہ بیلٹ صرف ایک ہی ہوگی, یہ پورے کانٹیننٹل میں ایک ہوگی. اگر اس آپ کے ویٹ کلاس, میرے ویٹ کلاس میں, اور جو ABF ہے اس کا بھی میں چیمپئن ہوں. لیکن اس وقت جو مطلب ویسے تو ٹائٹل کافی زیادہ ٹائٹلز ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے کوئی چھوٹا ٹائٹل تو اس طرح بھی پاکستان کا اپنا ایک ٹائٹل ہے, باکسر ایک پہ رجسٹرڈ ہے. لیکن ٹائٹل کی وہ دیکھی جاتی ہے کہ کس ٹائٹل پہ کن بندوں نے کتنی فائٹس کھیلی ہیں, اس کے حساب سے اس کی رینکنگ بھی بڑھ جاتی ہے. اب پاکستان کی جو ٹائٹل جو تھا, خیر میں پاکستان کا ٹائٹل ہولڈر بھی ہوں, لیکن اس ٹائٹل کے مطلب ویلیو اس طرح نہیں, کیونکہ اس پہ پہلے میں ہی بندہ تھا جس کی نے فائٹ کھیلی, اس کے بعد اس نے کسی نے فائٹ نہیں کھیلی. لیکن ان 2 ٹائٹلوں پہ کافی مطلب یہ, کیونکہ WBC ایک 100 سال پرانی فیڈریشن ہے, اور اس پہ ایشیا میں کافی مطلب جو اس کی ایشین ٹائٹل ہے اس پہ کافی فائٹروں نے فائٹس کھیلی ہیں. ایون کہ جو ابھی ریسنٹلی ورلڈ چیمپئن ہے انہوں نے بھی WBC ایشین ٹائٹل کے لیے فائٹ کھیلی ہے کسی زمانے میں. تو اس طرح اس کی ویلیو ڈیسائڈ کی جاتی ہے. تو ویسے تو ٹائٹل بہت زیادہ ہیں, لیکن ان ٹائٹلوں کی ویلیو اس لیے کیونکہ ان پہ فائٹ سے زیادہ ہو چکی ہے, فائٹ زیادہ ہوئی ہیں, ان کے لوگ اپلائی زیادہ کرتے ہیں, یہ ریپیوٹیبل ہیں, کافی عرصے سے ہیں, ظاہری بات ہے ریکگنائزڈ ہیں. تو اس ٹائٹل سے اس ٹائٹل تک کا سفر کیسا تھا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے اس ٹائٹل کے لیے میں جب سفر جو تھا, میں ٹائٹل بہت زیادہ میں آگے فیوچر میں انشاءاللہ ارن کروں گا, لیکن جو میری اس ٹائٹل کی جو خوشی تھی وہ
ایون کہ یہ ٹائٹل اس سے بہت بڑا ہے. ہاں لیکن مجھے ابھی بھی وہ ٹائٹل جو خوشی مجھے اس ٹائٹل کی ہوئی تھی وہ میں آپ کو وہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے انڈین اپوننٹ کو مارا تھا. اور نارملی پاکستان انڈیا کے اگر آپ کرکٹ میچز دیکھو, ہاکی میچز دیکھو تو بڑا رائیولری ہوتی ہے. تو جو کرکٹ میں جس طرح کی رائیولری ہوتی ہے, جس طرح کا پریشر ہوتا ہے, باکسنگ میں بھی سیم اسی طرح کا تھا. اب ظاہری بات ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے ایک رائیول کنٹریز ہیں, تو کرکٹ میچ میں اتنا ہلا گلا مچا ہوتا ہے. پھر جب بات آئی باکسنگ میں, اس میں ہم نے مارنا ہے, اس میں تو زیادہ مزہ آئے گا, اس کو بھی آپ کو مارنے میں. کرکٹ میں تو چلو بیٹ اور بلہ اور بال ہی ایک دوسرے کو مار رہے, یہاں پر تو ریئل میں مارنے کا موقع ہے. تو یقین مانے. اچھا اس میں مزے کی بات ہے کہ میری جو فائٹ تھی اس دن, جو پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے جو تھائی لینڈ میں, وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے اور آپ کو سپورٹ کرنے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی ساری میٹنگ چھوڑ کے آیا ہوں صرف آپ کی فائٹ کی, مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کی فائٹ ہے. تو پورے ایمبیسی کے جو آفیشلس تھے انکلوڈنگ ایمبیسڈر, وہ صبح سے لے کے, کیونکہ فائٹ سٹارٹ ہوئی تھی تقریباً 2 بجے کے, دن کے 2 بجے, اور رات کو تقریباً 9-10 بجے تک چلتی تھی. تو 2 سے لے کے رات 9-10 تک, اور مین فائٹ میری تھی, مین ایونٹ میرا تھا جو سب سے آخر میں ہوگا. 2 سے لے کے رات 9 تک میرے ساتھ تھے. تو آپ خود سوچیں کہ بالکل کتنی مجھے موٹیویشن اور کتنی ہوئی. تو پھر مجھے جب میں رنگ میں جا رہا تھا تو مجھے انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے 2 منٹ میں یہ بندہ نیچے گرنا چاہیے, 2 منٹ میں 2 منٹ کے اندر چاہیے. تو خیر اچھا, میرا جو اسٹائل ہے, میں اس طرح باکسنگ کرتا نہیں ہوں جو مطلب ایگریسو باکسنگ نہیں کرتا. میں بہت ڈیفینسو اور بہت بیک فٹ پہ ٹیکنیک کے ساتھ کھیلتا ہوں. اور میرا جو اسٹائل ہے وہ خود بیک فٹ پہ, مطلب میں زیادہ پیچھے جاتا ہوں, اگلے کو موقع دیتا ہوں کہ عمر پر چڑھائی کرے. لیکن بات آپ نے کی کہ انڈیا اور پاکستان, تو ایک وہ تھا, اور اوپر سے پھر ایمبیسڈر صاحب نے مجھے اتنا پمپ کیا کہ یہ جو آج آپ نے جو ہے نا, مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر آج میں یہ فائٹ جیتا ہوں تو کشمیر میں نے فتح کر لیا ہے. اس حد تک میں موٹیویٹ ہو گیا تھا. تو پھر میں نے اس پہ کافی ایگریسو اٹیک کیے, جو کہ میرے کوچ نے مجھے کہا بھی کہ تم کیا کرو فرسٹ راؤنڈ کے بعد, یہ مطلب یہ اس طرح اگر تم کرو گے تو, کیونکہ 10 راؤنڈ کی فائٹ ہے, 2-3 راؤنڈ میں آپ ختم ہو جاؤ گے. پھر مجھے تھوڑا سا ہوش آیا کہ اچھا یہ, پھر اس کے بعد میں نے اس کو ڈیمیج کرتے 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 جو ہے 4تھ راؤنڈ تک لگ گیا, اور 4تھ راؤنڈ کے بعد اس کو میں نے TKO کر دیا, ٹیکنیکل ناک آؤٹ. خیر لیکن میں نے فائٹس اپنی زندگی میں کافی فائٹس کھیلی ہیں, بہت سی فائٹس کھیلی ہیں. میں آج بھی اس ویدانت اگروال نام تھا اس کا, میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا. اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ جو میرے پنچز ہیں, مطلب پاکستان میں اور جو میں نے اپنی پروفیشنل فائٹ میں, مطلب بڑوں کو میں نے جو ہے ناک آؤٹس کیے ہیں. کیونکہ میں خود, مجھے ناک آؤٹ مشین کہا جاتا ہے کہ بس میرا ہیوی ویٹ, ایک تو ہیوی ویٹ میں زیادہ تر فائٹ 12 راؤنڈ تک چلتی نہیں ہے. لیکن اگروال جو تھا وہ مطلب ایسا کوئی بندہ جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر اسٹیل کا چن لگا ہوا ہے. اس کو کچھ فیل, اس کو پنچ لگتا تھا, اتنا ہیوی پنچ, رائٹ پنچ لگتا تھا, وہ مت تھوڑا سا یوز ہوتا تھا, اس کے بعد واپس وہ مطلب. تو میں نے اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر اس کو میں جان سے, میں فل پاور کے ساتھ میں اس کے ساتھ گیم کروں گا, تو یہ بندے کا تو آیا فل تیاری کے ساتھ آیا, اور یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. کیونکہ ہر بندہ چن دیکھیں, اب 100-110 کلو کا بندہ ایک بندے کو پنچ مارتا ہے فل پاور سے, اور باکسر ہے, پروفیشنل باکسر ہے, اور اگلا بندہ وہ ذرا سا پنچ کھا کے اس کو مطلب وہ اس طرح فیل نہیں دیتا کہ مجھے کچھ لگی ہے, اور آپ اس کو 2-3 راؤنڈ مسلسل ایسے مار رہے ہیں, اور وہ ایک بار بھی نیچے نہیں گر رہا. اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ واقعی گاڈ گفٹیڈ ہے. اگر وہ میرا یہ پوڈ کاسٹ اگر ان کو دیکھیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ یار اس کی جو ٹریننگ ہے, وہ جس طرح اپنے آپ کو اس نے بلڈ اپ کیا, اس نے ایک محنت کری ہے کہ اس کو پنچ بھی لگ رہا ہے, بٹ شاید اس کو ضرور درد ہوتا ہوگا, بٹ صحیح ہے. ٹریننگ ہے, آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ جو ہیں, آپ کا انڈیورنس, آپ کی پرفارمنس, آپ کا اسٹیمنا, آپ کا جو ایک وہ ہوتی ہے نا کہ آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہو, تو اس پر بھی آپ اوور کم آ جاتے ہو. بٹ یس, دیٹ از ویری نائس آف یو کہ آپ اپنے اپوننٹ کو اپریشیٹ کر لیں. اور نارملی تو لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ میں تو اس کا خون پی جاؤں, وہ تو بڑا کمزور تھا, بٹ آپ کو کیا لگا کہ اس کی تیاری آپ سے زیادہ تھی؟ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ وہ جب آیا تو اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, بڑی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, اس کے ساتھ اس کے کوچز تھے, اور پوری ایک تیاری کے ساتھ. سنس نارملی دیکھا گیا ہے اسپورٹس میں ان کے پاس جو ہے, انڈینس کے پاس اسپیشلی ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ تھوڑا توجہ بھی دیتے ہیں. جب آن دا ادر ہینڈ سائڈ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی طرف سے جو بھی ایتھلیٹس کھیلتے ہیں, ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کی کوئی خاص سپورٹ نہیں ہوتی ہے. دے آر آن دیئر اون.
اسپانسر مل گیا تو مل گیا, اگر اسپانسر نہیں بھی ملا تو اپنی ہی ایک لگن, ایک محنت کی وجہ سے وہ کنٹینیوسلی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے ملک کا نام روشن کیا جائے. تو اس کی تیاری آپ کو اپنے سے بہتر لگی, یا ایٹ دیٹ ٹائم آپ نے کیا فیل کیا کہ یار یہ دیکھو انڈین ہے, اتنے ریسورسز ہیں, اور میں تو جو ہوں ایک چھوٹی سی اسپانسرشپ کے ساتھ آیا ہوں اور میرے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. تو ڈو یو فیل لائک کہ یار اس وقت آپ کو ایسا لگا کہ یار میں اس سے ہار جاؤں گا, بیکاز یہ تو ویل کوآرڈینیٹڈ ہے, پوری ایک ٹیم کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے بندہ؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ایسے کہوں گا کہ میں آپ کو مطلب اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ جب میں یہاں سے گیا, خیر میں تیاری کے ساتھ فل گیا تھا, لیکن جو میری جو فائنینشیل جو میری جو سپورٹ تھی وہ اس طرح نہیں کی گئی تھی. جب میں نے اپنے اوپوننٹ کو دیکھا کہ یار اس کے ساتھ اپنا ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ اپنے کوچز آئے ہوئے ہیں, پوری ایک ٹیم آئی ہوئی ہے نا, مطلب 4-5 بندوں کی, اور میں مطلب جس طرح گیا ہوں یہاں پر, اور جس طرح فائٹ کے بعد انہوں نے مجھے ایک بات کی, میرے انڈین اوپوننٹ نے, کہ آپ ٹریننگ نے امریکہ میں کی ہے یا انگلینڈ میں کی ہے؟ فائٹ کے بعد وہ مجھے کہہ رہے ہیں اس طرح. میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ وہ تو بیسٹ انڈین باکسر تھا اس وقت اپنے ویٹ میں. تو وہ کہتے کہ مطلب مجھے وہ آیا تھا, وہ کہتا کہ بس اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. انڈیا میں اس نے جو فائٹس کی تھی اچھے ایکسپیرینس باکسروں کے ساتھ, اور اس کو اس نے شکست دی تھی. تو جب اس نے مجھ سے پوچھا گیا تو اس کو ایسے ہی لگا ہوگا کہ یار یہ شاید امریکہ انگلینڈ میں ٹریننگ کر کے آیا, تبھی اس نے مجھے پاکستان میں تو ٹریننگ کر کے یہ مجھے نہیں مار سکتا, کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. اگر ہماری پاکستان کی 22-23 کروڑ آبادی ہے تو انڈیا کی 1.5 ارب آبادی, اور 1.5 ارب آبادی میں جب آپ نمبر 1 آتے ہیں ہیوی ویٹ پہ, اور پھر 22 کروڑ کی آبادی میں نمبر 1 آتے ہیں, تو بہت فرق ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہتے ہیں مجھے تو آپ کی گیم دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ شاید دوسرے. میں نے کہا نہیں, میں نے تو ایسے کوئی نہیں ہے, میں تو اسلام آباد کا رہائشی ہوں اور وہاں پر ہی میں نے اس فائٹ کے لیے ٹریننگ کی ہے. تو وہ یقین نہیں کر رہا تھا. خیر میں نے کہا یہ آپ یقین کریں یا نہ کریں, لیکن یہ سچ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ موجود ہے, جتنا ٹیلنٹ یہاں پر ہے, وہ یعنی کہ ہمارے یہاں کے کرکٹر جو ہے, ابھی بابر اعظم کی آپ مثال لے لیں, ورلڈ نمبر 1 اس وقت وہ بیٹس مین ہے. حالانکہ انڈیا پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا ٹیلنٹ یہاں پر بہت موجود ہے, لیکن اگر وہ ٹیلنٹ صحیح معنوں میں ان کو پروموٹ کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ آنے والے کامن ویلتھ گیمز میں, آنے والے اولمپکس میں پاکستان اتنے میڈل لے گا, انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ ہر بار اگر آپ دیکھیں, اس بار ہماری کارکردگی دیکھ لیں آپ, کامن ویلتھ گیم میں ہم نے 2 گولڈ میڈل لیا, اور اس پہ ہم پوری قوم خوش ہو رہی تھی. جو کہ میں اگر خود سوچوں ٹھیک ہے میں خوش ہوں, لیکن مجھے بڑی شرم کی بات ہے کہ یار 24 کروڑ کی آبادی سے 2 کامن ویلتھ گیم, جو کہ ٹھیک ہے کمپٹیشن ہے, لیکن اتنا بڑا کمپٹیشن نہیں ہے جس طرح اولمپک ہے. کامن ویلتھ گیم سے زیادہ مشکل ایشین گیمز ہے. ہم 2 گولڈ میڈل کے لیے خوش ہو رہے ہیں. ہمارے ایک ارشد ندیم جو ہے وہ ایک اولمپک گیا تھا. ہم یعنی یقین مانے جب میں وہ دیکھتا تھا تو مجھے بہت ایسے آ رہا تھا, میں نے کہا یار 22-23 کروڑ کی آبادی ایک ابھی میڈل کی اولمپک کے لیے کہہ رہی ہے, دعائیں کر رہی ہے. اگر یہی وہاں پر ہی ہمارے مختلف اس طرح ایتھلیٹس اس لیول پہ جاتے تو ہم کتنے میڈل لیتے؟ ہم تو ایک ارشد ندیم کے لیے کے پیچھے ہم کیوں کھڑے تھے؟ کیونکہ ہمارا وہ ایک ہی بندہ گیا تھا, اور وہ بھی جس حالات سے یہاں پر گزرا ہے, ادھر پہنچا ہے, وہ ہمیں میں زیادہ جانتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ کیمپ میں بھی رہا ہے, وہ کامن گیم کیمپ میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے ممالک ہوتے ہیں. ابھی سب سے بڑی مثال آپ ارجنٹینا کی لے لیں, ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا. دنیا میں کتنا کمپٹیشن ہے, کتنے ہے, لیکن وہ چھوٹا سا ملک ہے اور اس نے ورلڈ کپ جیت لیا. مطلب فرانس کی ٹیم ہے, جرمنی کی ٹیم, اسپین, سب کو ان لوگوں نے شکست دے کے وہ یہاں پر گئے. بات ہوتی ہے آپ کے ملک میں آپ کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے. ازبکستان کی نیشنل ٹیم آئی تھی, مجھے دبئی میں میری ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا یار آپ لوگوں کا ہمیشہ اولمپک میں گولڈ میڈل لے رہے ہوتے ہو, آپ کو چھوٹا سا ملک ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی سی آبادی ہے, آپ لوگ ہر بار گولڈ میڈل لے رہے ہوتے ہو, اولمپکس میں لے رہے ہوتے ہو, باکسنگ میں آپ لے رہے ہوتے ہو, ریسلنگ میں آپ لے رہے ہوتے ہو, ہر چیز. میں نے کہا آپ کے اندر کیا ایسا کوالٹی ہے؟ مجھے تو, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے تو آپ کے اندر کوئی چینج نظر آ رہا ہے کہ یار آپ لوگ کوئی ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہو. اس نے کہا ایکسٹرا آرڈنری ہماری یہاں پر بچپن سے ہمیں جو پلیٹ فارم دیا گیا ہے, وہ پلیٹ فارم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ بچہ جب 13, 14, 15 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آنے والے اولمپک میں گولڈ میڈل لینا ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, 15 سال باکسنگ لڑکے کر کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا جو ہے نا ابھی ہم نے گھر کا سسٹم کیسے چلانا ہے. تم مجھے بتائیں, وہ جو لڑکا جو ہے جس کو پلیٹ فارم بچپن سے اس کا مائنڈ اس طرح سیٹ ہے,
اور ایک پاکستان کا, یہ جب دونوں آمنے سامنے ہوں گے کسی بھی اسپورٹس میں, کس کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا؟ میڈل وہ لے گا. پاکستان تو میڈل لے گا. ہمارے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے, ہم جب ایک باکسر کی جو ایمیچور باکسر ہوتی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس یار میں اتنی باکسنگ کر لوں کہ مجھے گورنمنٹ کی کوئی جاب مل جائے, واپڈا, ریلوے, آرمی, ان میں جاب مل جائے 25,000 روپے کی. اس کا ٹارگیٹ ادھر پھنس جاتا ہے کہ بس میرا یہ ہے. اگر اس ملک میں وہ پلیٹ فارم دیا جائے کہ یار میں ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہوں, میں اولمپک کا گولڈ میڈل بن سکتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کتنا یہاں پر ہمارے, لیکن وہ اب کون دے گا آپ کو؟ یہاں پر تو ایک جو سرکاری افسر ہوتا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں باکسر ہوتے ہیں, وہ تو قسم سے باکسر کو انسان کے بچہ نہیں سمجھتے, جو میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے. مطلب اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یار تم جو ہے نا, یہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے اگر تمہیں جاب دی ہوئی ہے. حالانکہ وہ جو وہی باکسر جب نیشنل چیمپئن بنتا ہے تو اس افسر کی رینکنگ بڑھتی ہے, اس کی پوسٹ جو ہے نا اوپر ہوتی ہے. لیکن وہ جب باکسر کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم جو یہ جاب ہے نا, یہ میرا تم پر احسان ہے. اب تیمور بھائی, آپ کو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر باکسنگ از لائک ون فیلڈ, یا آپ ہاکی اور کرکٹ سے الگ کر لینا, ان کے علاوہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا جو رسپانسیبل اتھارٹیز ہیں, وہ ایتھلیٹس کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی ہیں اس معاملے میں؟ کیوں ان کو نہیں پتہ کہ ان ٹائٹلس کی کیا اہمیت ہے, اس سے ملک کا نام اچھا جاتا ہے اوور آل؟ لیکن کیوں نہیں ہے اس چیز کی قدر؟ یا ہماری جو اتھارٹیز ہیں, جو ہماری اسپورٹس اتھارٹیز ہیں, جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو فلی سپورٹ کیا جائے تاکہ آپ بے جھجک اپنی گھر کی پریشانیوں اور لیفٹ رائٹ فائنینشیل پریشانیوں سے نکل کر اس پرٹیکولر ڈومین میں, اگر آپ باکسنگ کرتے ہیں, اگر آپ MMA کرتے ہیں, آپ فلی فوکس کرو. دیئر فائنینشیل سپورٹ از دیئر ود یو, دے پرووائڈ یو ود بیسٹ کوچز اینڈ فائنینشیلز اینڈ ہیلتھ کیئر اور ناٹ. کیوں نہیں کرتے ہیں وہ؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ 2-3 بنیادی وجوہات تو ضرور ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اسپورٹس کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو سب سے بڑی ایک مثال دیتا ہوں اس چیز میں کہ اسپورٹس کا ملک کی اکانومی پر کتنا رد عمل ہوتا ہے اور کتنا اس میں مطلب فائدہ مند رہتا ہے. اس میں دیکھیں, قطر چھوٹا سا ملک ہے, کھربوں بلین ٹریلین لگا کے اس نے جو ہے ورلڈ کپ کرایا ہے. بالکل. اب قطر کے بارے میں میں اگر ایک فارنر ہوں, میں یورپ سے میرا کیا ہو جائے گا, یار ورلڈ کپ کرایا, میں یہ بزنس سینٹر ہے, میں آ کے ادھر پیسہ لگاؤں گا. اسی طرح جب جتنے بھی فائٹرز یا جو بھی اسپورٹس مین جس ملک سے جاتے ہیں انٹرنیشنلی ورلڈ چیمپئن بنتے ہیں, تو اس ملک کا ایک پازیٹیو امیج آتا ہے کہ اچھا یہ لوگ مطلب اپنے پلیئرس کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں, تو یہ ملک کی اکانومی اور سب کچھ ایک اسٹرانگ ہے. یہ مطلب پلیئر کو تو آخر میں دیکھا جاتا ہے نا, پہلے ملک کی اکانومی دیکھی جاتی ہے کہ اچھا یہ ملک اگر اکانومی وائز اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ اپنے پلیئرس کو اولمپک میں میڈل دلوا رہا ہے. وہی بندہ آپ کے اولمپکس میں کافی لوگ آئے ہوتے ہیں, ایشین گیم میں کافی لوگ آئے ہوتے ہیں, جو تمہیں وہ بندے کہیں گے یار یہ ملک اتنا اسٹرانگ ہے, ہم جا کے وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ صرف میڈل اور بیلٹ کی حد تک نہیں ہے, آپ کا ایک پازیٹیو امیج پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ ہاں یہاں پر ایسے یہ جو مطلب عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہاں پر انگریز کام کرنے آئیں گے, بالکل آئیں گے. ابھی دیکھیے عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا, کتنا ایک پازیٹیو امیج گیا ہمارا. اس ورلڈ کپ کے بعد اگر ہمارے اسی طرح ہماری جو ہے اچیومنٹ ہماری ہوتی رہی, تو یہاں پر کتنے آئے ہوتے, بزنس مین یہاں پر آئے ہوتے, یہاں پر بزنس کر رہے ہوتے, پتا ہوتا کہ ایک پیسفل ملک ہے, یہاں پر لوگ اچھے رہ رہے ہیں. ہمارا گورنمنٹ کا, میں کسی گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرتا, میں گورنمنٹ کسی بھی ملک میں جو ہے بہت مطلب اس میں کم پروموٹ کرتی ہے اپنے اسپورٹس کو. وہ کس طرح کرتی ہے, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ذمہ داری لگا دی تھی کہ آپ نے ان پلیئروں کو پروموٹ کرنا ہے, ان کو فائنینشلی آپ انہیں سپورٹ کرنا ہے, ہم اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے ٹیکس ریلیز دیں گے, ہم آپ کو مطلب آپ کی یہ کریں گے. تو کیا فائدہ ہوتا ہے, جو فائٹر ہوتے ہیں, جو پلیئر ہوتے ہیں, ان کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم جو کر رہے ہیں ہمیں انکم بھی آ رہی ہے. پھر وہ جب باہر انٹرنیشنلی میں اچیومنٹ کرتے ہیں تو ملک کا نام بھی روشن ہو رہا ہوتا ہے. اور کمپنی کو کیا فائدہ ہوتا ہے, کمپنی جو ہے
گورنمنٹ سے جو ٹیکس ان کو پہلے دے رہے تھے اس میں ان کو ریلیز ہو جاتا ہے, اور برانڈنگ بھی ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کو اسپانسر مل رہا ہے, آپ کی ایڈز بھی چل رہی ہیں, وہ آپ کے اٹائر پر جو آپ کے یونیفارم ہوتا ہے یا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے, اچھی خاصی برانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, کافی زیادہ برانڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ان کمپنیوں کو ان چیز کا اندازہ نہیں ہے. اب ٹی وی پہ آپ ایک ایڈ لگا رہے ہیں, وہ ایڈ کون دیکھے گا مجھے بتائیں, کتنی سیکنڈ, وہ 4-5 سیکنڈ, وہی ایڈ کے مطلب اتنا کروڑوں روپے لگا رہے ہوتے ہیں. وہی آپ کسی, میں یہ نہیں کہتا کہ یار کسی ٹاپ فائٹر کو, کہ کسی جو اچھا فائٹر ہے, جو مطلب فیمس نہیں لیکن آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ اچھا فائٹر ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں, وہ آپ کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ کر دے گا پورے ملک میں, کیا پوری دنیا میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا پھرے گا. وہ جہاں جائے گا وہ اس کی شرٹس پہ آپ کے لوگوز لگے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ آپ کو ٹیگ کر رہا ہوگا, ہر چیز پہ آپ کر رہا, تو وہ انویسٹمنٹ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ٹی وی. کرکٹ کا اگر آپ دیکھیں کافی اسپانسرز ہوتے ہیں وہاں پر, بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں, خواہ PSL ہو گیا, خواہ آپ کا جو نیشنل ٹیمز ہو گئیں جو کہ کھیلتی ہیں, یا آپ کا IPL اور یہ PSL وغیرہ, اس میں بھی اچھے خاصے اسپانسر. کرکٹ کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں نا تو بہت سارے اسپانسرز آپ کو مل جاتے ہیں, بٹ ادر دین کرکٹ اس ملک میں باقی اسپورٹس کو, حالانکہ ہمارا نیشنل گیم جو ہے وہ ہاکی ہے, کرکٹ نہیں ہے, تو ہاکی کو بھی شاید اتنے نہیں ملتے. اور ہاکی میں اگر بہت بڑا بھی میچ ہو تو آپ کو صرف یہ ملنے پہ آ جاتا ہے کہ پاکستان نے آج جو ہے انڈیا کو ہرا دیا, یا جو ٹائٹل ہولڈر ٹیم تھی, جو چیمپئن ٹیم تھی, اس کو ہرا دیا. لیکن عوام الناس بھی اس طرف نہیں جاتی ہے, تو عوام کا بھی کچھ خاص رجحان یا شوق کہہ لیں ٹو ورڈز ادر اسپورٹس ادر دین کرکٹ اتنا نہیں ڈیولپ ہو پا رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی عوام از ناٹ انٹرسٹڈ ان گیمز لائک MMA, فائٹنگ؟ شاید کلچرلی اگر دیکھا جائے تو کیا ہے, آپ ایک دوسرے کو مار رہے ہو, اگر مار رہے ہو تو کوئی اس سے زخمی ہوگا, اور ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کو پنچ دے رہے ہو, آپ کے وہ بہت سے لگی ہوں گی, تو آپ کا یہاں پہ آنکھ پہ لگ گیا, لیفٹ رائٹ لگ گیا. تو کلچرلی آپ کو لگتا ہے کہ اسپورٹس کو ہم پروموٹ ہی نہیں ہونے دے رہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ والا اسپورٹ جو ہے نا ویسے بھی صحیح اسپورٹس نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھائی جو ہیں وہ اسپورٹس میں جائیں, بیکاز وہ اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں, وہ کسی اور کو زخمی کر سکتے ہیں, اور لڑائی جھگڑا ویسے بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو وہ شاید اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوں. دیکھیں کلچر وائز اگر آپ بات کریں تو کرکٹ کیا ہمارا کلچر اسپورٹس ہے؟ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. ہاں کلچرلی تو نہیں, لیکن وہی بات میں کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی بندہ زخمی نہیں ہو رہا, اور وہ بس ایک سینسیشن بنا ہوا ہے پوری دنیا میں. بہت کرکٹ بڑی پرانی ہے, کرکٹ ہو رہی ہے, لوگ پسند کر رہے ہیں, برٹن نے اس کو سٹارٹ کیا, پاکستان اچھا پرفارم کر رہا ہے, ورلڈ کپ جیتا, بہت سارے ایونٹس میں جو ہے وہ سیمی فائنل تک بھی پہنچ جاتا ہے, بڑی بڑی اچھی ٹیم کو مار بھی گرا دیتا ہے, جس طرح آپ نے کرکٹر بابر اعظم کی بات کی, آج کل نمبر 1 بھی ہے. تو شاید یہ ہے کہ یہ ایک مقبول کھیل ہے, ایک مقبول کھیل ہے, عوام اس کو دیکھتی ہے, اس کو پسند کرتی ہے, اس کے کھیلنے والوں کو پسند کرتی ہے, اس کو اسی وجہ سے اسپانسرشپ ملتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پر باکسنگ, MMA, اس کو ہم کون سی اسپورٹس کہہ لیں, کون سی اسپورٹس اس کو بولتے ہیں جس میں یہ فائٹ وغیرہ ہے, کامبیٹ اسپورٹس. شاید لگتا ہے کہ یار اس میں زخمی ہونے کا زیادہ چانس ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کوئی اس سے مرا بھی ہے یا نہیں مقابلے کے دوران میں. تو شاید کلچرلی اگر دیکھا جائے شاید ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ یار کسی کو جانی نقصان پہنچانا, کسی کو پنچ مارنا, آنکھ میں مارنا, زخمی کر دینا, گرا دینا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, جس طرح MMA, کک باکسنگ وغیرہ میں ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید کلچرلی اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں ایسے اسپورٹس کو پسند نہیں کیا جاتا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کھیل کی مقبولیت نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اسپانسرشپ نہیں ملتے ہیں یا کم ملتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو کرکٹ سے ریلیٹڈ. میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں, آج آپ کرکٹ سے انڈیا پاکستان کو سائڈ پہ کر دیں, کیا فیوچر دیکھتے ہیں کرکٹ کا؟ آپ ختم کر دیں کہ بس پاکستان اور انڈیا آج کے بعد کرکٹ نہیں کھیلے گی, پوری دنیا میں آپ کرکٹ کا فیوچر دیکھتے ہیں ختم؟ ہاں, ہم پاکستانیوں کے لیے شاید پھر اور جو مقابلے پاکستان ٹیم کے ہوں, سری لنکا یا اور ٹیمز کے ساتھ, اس کے ساتھ نہیں بات کر رہا. پاکستان اور انڈیا ICC کی جو بیس ہے وہ انڈیا پاکستان ہے کرکٹ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انگلینڈ آسٹریلیا بھی ہیں بڑے تگڑے اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا ہے, اس لیول پہ نہیں ہے. اور آپ اگر بات کریں کہ پاکستان کے باقی کامبیٹ اسپورٹ کو اتنا پسند نہیں کیا کرتے ایک دوسرے, تو فٹ بال کی آپ حالت دیکھ لیں, فٹ بال کا کیا ہے یہاں پر, وہ تو چلو وہ تو کامبیٹ اسپورٹس نہیں ہے. یا ہاکی جو ہے وہ تو ہمارا قومی گیم ہے, وہ کیوں پھر پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ کہ اگر کامبیٹ اسپورٹس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس میں چوٹ زیادہ لگتی ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ
پاکستان میں کرکٹ کے لوگ دیوانے کیوں ہیں, اور جو بھی کرکٹ ایک فیشن بن چکا ہے. کرکٹ اب ایک اسپورٹ سے زیادہ ایک فیشن اور ایک سیاست بن چکا ہے. آج آپ بزنس بھی بن چکا ہے, مین چیز بزنس. آپ آج کرکٹ سے بزنس نکال لیں, پیسہ نکال لیں, سارا ختم. دیکھیں ہر بچہ ہر جو ہے کیوں کرکٹ, کیونکہ اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے اس میں. ہر بچہ جو چھوٹا سا بڑا ہوتا ہے اس کو بیٹ بال, اس کو ماں باپ کوئی دوسری چیز لا کے دے, لیکن اس کو اس کے پیرنٹ جو ہیں بیٹ بال لا کے دیتے ہیں, کہ ان کو پیسہ نظر آ رہا تھا کہ یار یہ بچہ اگر کرکٹ میں شوق اس کا ہے تو یہ بڑا ہو کے ایک اچھا کرکٹر بن سکتا ہے. وہی پیسہ آپ اس میں سے نکال لیں, یہ اسپانسرشپ ساری چیزیں نکال دیں. کوئی بھی اسپورٹس ہو فار دیٹ میٹر, آپ اس میں اسپانسرشپ اور بزنس والا ایلیمنٹ نکال لیں تو کوئی کیوں اس کو پروموٹ کرے گا. آپ ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, اس کا آپ حال دیکھ لیں. مجھے کسی ہاکی کا پلیئر کا نیشنل نام نہیں آتا, مطلب یہ ہماری کیوں نہیں آتا, کیوں مجھے ٹی وی میں نہیں دکھایا گیا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کہ ابھی لاسٹ میچ ہاکی میں پاکستان نے کس کو شکست دی. یہ وہی ہاکی تھی جو اولمپک میں گولڈ میڈل لیتی تھی, اور آج جو ہے مطلب ایک بیکار سی ٹیم سے ہار جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب پرفارمنس دے رہی ہے لیکن اس طرح پرفارمنس نہیں دی جا رہی جس طرح ہم کرکٹ میں خوش ہوتے ہیں نا, کہ کرکٹ میں آج ہم نے یہ اس کو شکست. تو آپ بھائی آپ دیکھیں کرکٹ پہ آپ نے کتنا پیسہ لگایا ہے, پوری ملک کا پیسہ, اسپورٹس کا پیسہ آپ نے کرکٹ پہ لگا دیا. وہ پیسہ اس جتنا کرکٹ پہ لگایا جا رہا ہے 50% پیسہ آپ باقی اسپورٹس پہ لگائیں. میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اتنا ٹیلنٹ ابھرے گا, اتنے میڈلز آئیں گے, اتنی اچیومنٹس آئیں گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. انڈیا کی بات کی, انڈیا ٹھیک ہے, انڈیا اس وقت بہت زبردست کھیل رہا ہے, وہ کرکٹ کو چلا رہا ہے, ساتھ میں وہ باقی چیزوں کو اتنا پروموٹ کر رہا ہے. اسپورٹس میں صرف اسپورٹس سے بات کرتا ہوں, باقی اس کے علاوہ وہ تو بہت زیادہ ہے. وہاں پر فٹ بال کے لیگز ہو رہے ہیں, کبڈی بڑا پروموٹ, کبڈی کے لیگز ہو رہے ہیں وہاں پر باکسنگ کے لیگز ہو رہے ہیں. عامر خان یہاں پر آیا, وہ لیگ کروانا چاہ رہا تھا یہاں پر, یہاں کی سیاست نے وہ لیگ نہیں ہوئی. SBL کے نام سے وہی لیگ انڈیا میں ہو رہی ہے. وہاں پر مطلب WWE کے اسٹار وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہالی ووڈ کے اسٹار وہاں پر آ رہے تھے. کیوں؟ انہوں نے پروموٹ کیا ہے. آپ لوگوں نے صرف یہاں پر ایک کرکٹ کو پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل اسپورٹس ہے, لیکن اس طرح فیمس نہیں ہے جس طرح باکسنگ ہے, جس طرح فٹ بال ہے. ٹھیک ہے, اس طرح فیمس نہیں ہے. آپ مجھے کرکٹ میں اگر آپ ٹیم دیکھ لیں تو بہت سے کم ممالک ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں. اگر پاکستان انڈیا نکال دیں تو اس کے بعد تو انگلینڈ میں مجھے ٹھیک ہے, انگلینڈ میں بہت کرکٹ انگلینڈ کی جاتا ہے, لیکن وہاں پر تو سب سے زیادہ فٹ بال کو پسند کیا جاتا ہے. فٹ بال کو پسند کیا. ہاں, تو یہ جو ICC کا جو بیس ہے وہ انڈیا پاکستان ہے. ان کو پتہ ہے کہ بزنس یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے یہاں پر اس لیے یہ کمپنیاں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں, ان کو ایڈورٹائزمنٹ چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان میں کرکٹ میچ میں اتنا ہلا گلا ہو رہا ہے, اگر یہی میچز مختلف گیمز میں ہو رہے ہوتے, کبھی کبڈی میں ہو رہے ہوتے, کبھی باکسنگ میں ہو رہے ہوتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ عوام نہ دیکھتی؟ عوام اس سے زیادہ اس چیز میں انٹرسٹ لیتی, کیونکہ وہ تو پراپر ہم مطلب آپ نے ان کو اویئر کرنا ہے, آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے میڈیا کے تھرو. جس طرح انڈیا میں دیکھیں نا, میں خود حیران تھا. دیکھیں مجھے پتہ چلا, کیونکہ میں TV اتنا دیکھتا بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا آئیڈیا ضرور ہوا کہ انڈیا ایک وقت میں سال پہلے کبڈی کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا تھا. انہیں مختلف لیگس کہہ لو یا مقابلے کہہ لو, باقاعدہ نشر ہوتے تھے ان کے اسپورٹس کے چینل پر, رائٹ. لیکن پاکستان میں بھی صحیح ہمارے بڑے زبردست کبڈی باز ہیں, کبڈی والے ہیں پنجاب والی سائڈ پر, بڑے تگڑے ہمارے پاس چیمپئنس کہہ لو نیشنل لیول کے. لیکن جب ہم ان کو مین اسٹریم میڈیا پر نہیں دیکھتے ہیں نا, تو ہم اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لیتے, انٹرسٹ نہیں لیتے. لیکن انڈیا نے اس چیز پہ کیپٹلائز کیا ہے کہ اس کو مین اسٹریم میں لے کر آ گئے ہیں اور لوگوں کی توجہ دلائی ہے. صحیح ہے, انڈیا کا بھی انٹرسٹ جو تھا وہ کرکٹ, ان کی عوام کا شوق جو ہے وہ کرکٹ میں بہت زیادہ ہوگا, ابھی بھی بہت زیادہ ہوگا. لیکن انہوں نے اور سپورٹس کو لا کر عوام کو ایونیوز دیے کہ بھائی یہ بھی سپورٹ ہے, یہ بھی سپورٹ ہے, یہ بھی دیکھو, وہ بھی دیکھو. صحیح ہے, کرکٹ کی ویورشپ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. انڈیا موویز بنا رہا ہے. ہاں, یہ آپ نے مووی دیکھی ہوگی دنگل, ہاں کبڈی پہ, وہ ریسلنگ پہ. ٹھیک ہے, مطلب ایک ٹاپ مووی جو ہے بلاک بسٹر مووی وہ بنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کس بیس پہ ہے؟ یہی ریسلنگ. ٹھیک ہے, اس سے پہلے سلطان ایک مووی تھی, وہ بھی ریسلنگ بیس. ٹھیک ہے, باکسنگ پہ میری کوم وہاں کی فیمس باکسر, اس پہ موویز بنی ہے. مطلب وہ لوگ اس چیز کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں صرف کرکٹ ہی نہیں ہے, باقی اسپورٹس بھی ہیں. وہ لوگ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر اس کے بالکل اگینسٹ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پر تو مطلب ایک
بہت بڑی اچیومنٹ ایک فائٹر نے کی ہوگی یا کسی بھی اسپورٹ میں, لیکن بس اس کو بس وقتی طور پہ ایک ویڈیو آ گیا, اس کے بعد وہ غائب, کہ اس کو کہاں گیا پتہ گیا. مجھے اکثر کتنے شو میں مجھے بلایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن کرکٹ کی نیوز آتی ہے تو وہ مجھے تھوڑا سا مجھے کہتے ہیں یار ویٹ کر لو ذرا آگے, ٹھیک ہے, کرکٹ کا. تو مطلب یہ حال ہے. تو آپ خود سوچیں کہ تو پھر یہاں پر ہمارے یہی پاکستانی ہوتے ہیں جو انگلینڈ کو, اب عامر خان کی مثال دیں. عامر خان تو برٹش ہے لیکن ہے تو پاکستانی خون ہی نا. وہ اولمپک میں انگلینڈ کی نمائندگی کرتا ہے اور سلور میڈل لیتا ہے. اگر وہ گولڈ میڈل لیتا تو وہ محمد علی کا بھی ریکارڈ توڑ دیتا. وہ یہی پاکستانی ہے. لیکن اور یہی پاکستانی جو ادھر جو رہتے ہیں وہ 2004 کے بعد ایک اولمپک میں کوالیفائی نہیں کر سکے باکسنگ میں. اس کے بعد قیس اشفاق ہے, بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو کوئی اسکاٹ لینڈ کو ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں کامن ویلتھ گیم میں, اولمپک میں, اور یا انگلینڈ کو. اور ہمارے یہاں جب کہ یہاں پر ایک باکسر کوالیفائی نہیں ہو سکتا ہے اولمپک میں, میڈل لینا تو دور کی بات. تو ایسا کیا ہے کہ جو یہی پاکستانی ہوتے ہیں جب ادھر جاتے ہیں وہ لوگ ان کی پرفارمنس ڈبل ہو جاتی ہے, لیکن جب ادھر ہوتے ہیں تو کیونکہ یہاں پر جو سیاست ہے, یہاں پر میرٹ کو ایک سائڈ پر رکھا جاتا ہے, سیاست دیکھا جاتا ہے کہ مجھے اس لڑکے میں کیا انٹرسٹ ہے, مجھے یہ کیا فائدہ دے سکتا ہے. تو آپ مجھے جب اس طرح کی سچویشن رہے گی, جب اس طرح کی کرپشن ہوگی, تو میرا نہیں خیال کہ, اور یہ کرپشن اور یہ سیاست جو ہے یہ صرف اس اسپورٹ تک نہیں ہے, اوور آل اسپورٹ میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پورا آپ نے دنیا کو, پاکستان کو پورے آپ نے ٹارگیٹ کیا کہ بھائی کرکٹ کے علاوہ یہاں پر کوئی اور اسپورٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ جب میں نے باکسنگ شروع کی مجھے کافی لوگوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو آپ, کرکٹ کرتے ہیں یار, کوئی اور اسپورٹ کرتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو. ہاں, آپ نے کیوں سلیکٹ کیا باکسنگ کو جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کھیل کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی ہے؟ وائی ڈیڈنٹ یو جوائن لائک, سب سے پہلے تو آپ نے کرکٹ, دیکھو وہی والی بات ہے نا کہ کرکٹ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں, خود بھی کھیلتے ہیں, یار دوست بھی کھیلتے ہیں, پیرنٹس کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, بٹ آپ کا شوق کرکٹ کی طرف یا ہاکی کی طرف یا کسی اور اسپورٹس کی طرف کیوں نہیں آیا؟ بٹ وائی باکسنگ اونلی؟ ایسا کیا ہوا بچپن میں, یا فیملی میں کوئی تھا, یا کزن کوئی باکسر تھا؟ بچپن ہم بھی بڑی ریسلنگ دیکھا کرتے تھے, WWE والی, صحیح ہے, ہم بھی اسکول میں دوستوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو پٹکتے تھے, بٹ ہم WWE ریسلر نہیں بنے. صحیح ہے, آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ یو ڈیسائیڈڈ کہ یار اس کی طرف جاتے ہیں؟ آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ باکسنگ میں کریئر بنانا اتنا ہی مشکل ہے, جو کہ آپ کو ابھی ریئلائز ہو رہا ہے, ریگارڈلیس یو ہیو لائک 2 چیمپئن شپس اور آپ اسٹرائیو کر رہے ہیں اس سے بڑے ٹائٹل کی طرف, رائٹ؟ تو آپ کو اندازہ تھا اس وقت کہ یار اتنی مشکلات ہوں گی, اور کیوں, مطلب باکسنگ ہی کیوں آپ کے لیے؟ دیکھیں, میں بچپن میں بہت زیادہ تھا شرارتی. اچھا. میں غریب محلوں میں اسکول میں کافی لڑائی جھگڑے کرتا تھا, اور میری ایک جو عادت تھی کہ میرے پیرنٹس, ماں باپ, والدین میرے کہیں بھی جاتے تھے رشتہ داروں کے گھر یا کہیں بھی نا بازار وغیرہ جاتے, تو میں کہتا تھا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. اور میرے والدین کو پتہ ہوتا کہ یہ جا کے وہ پر شرارتیں کرے گا, تو وہ مجھے کہتے نہیں آپ گھر پہ رہو. نہیں, میں ضد کرتا تھا, میں کہتا میں نے جانا ہے. میرا بڑا بھائی جو ہے جو مجھے باکسنگ کی فیلڈ میں لایا, وہ بھی باکسر ہے پراپر, انہوں نے کوچ ہے, کیا ہے, انہوں نے مقابلے کیے ہیں؟ انہوں نے باکسنگ کی ہے لیکن ایک ایز اے فٹنس کے طور پہ, مطلب ایسا کوئی کمپیٹ نہیں کیا ان لوگوں نے. تو وہ مجھے کہتے, ہم اس وقت ریسلنگ دیکھتے تھے, جیسے ہم نے ریسلنگ کا ذکر کیا, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نہیں جاؤ گے نا تو ہم ریسلنگ کریں گے. تو میں اس بات کو مان جاتا تھا, میں کہتا ٹھیک ہے اگر ریسلنگ کرو گے تو پھر میں نہیں جاؤں گا. تو ہم پھر وہی جو بیڈ پہ جو ہے نا, مطلب ایک کو گرا دیا, ایک کو گرا کے, اور بس ادھر ہی جو ہے نا مسئلہ کرتے. مجھے وہاں سے ایک تھا کہ میں نے, مطلب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یار میں نے باکسر بننے کے, مجھے بس فائٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. پھر ہم بروس لی کی موویز دیکھتے تھے, مختلف یہ جو ہے ایکٹر, اس میں ہم جو فائٹر موویز ہوتی تھی, جیکی چین اور یہ, بس مجھے کہتا ہے یار میں نے بھی ایسے بننا ہے, مطلب ایسے ڈینجرس پرسن بننا ہے میں نے, کہ مطلب ایک میں مطلب فلی جو ہے کوئی پنگا لے تو اس کو پھر صحیح سبق سکھائے. اس وقت تو خیر میری یہ سوچ تھی. خیر جب میں 10-12 سال کا ہوا, میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ یار آپ باکسنگ کیوں نہیں شروع کرتے؟ میں نے کہا باکسنگ کے ساتھ نا میں ککس بھی سیکھ لیتا ہوں, کراٹے بھی سیکھ لیتا ہوں. کہتا ہے کیونکہ مجھے باکسنگ بہت آسان لگ رہی ہے. میں نے کہا صرف پنچیز ہے اس میں کیا ایسا کر, میں نے کہا ساتھ ککس وغیرہ بھی سیکھ لیتا ہوں, کراٹے شراٹے. تو بھائی نے کہا کہ یار آپ 1-2 مہینے باکسنگ کر لو, اس کے بعد ککس بھی سیکھ لینا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں نے 1-2 مہینہ اس کی پریکٹس کی باکسنگ کی, تو میں نے کہا یار یہ باکسنگ تو اتنا مشکل اسپورٹ ہے کہ مجھے کک, میرے میں اتنی انرجی نہیں تھی. میں نے کہا کک کہاں سے ملا ہوں. پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ باکسنگ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ بس پنچیز چلا رہی ہے. جب آپ پریکٹیکلی جب چلاتے ہیں تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہوا ہے. خیر وہاں سے پھر میرے کیریئر کا اسٹارٹ ہوا, اور پھر آہستہ آہستہ جب میں
अंडर-16 चैम्पियनशिप खेला पाकिस्तान में एमेच्योर बॉक्सिंग, नेशनल चैम्पियनशिप खेला. मतलब इसी तरह मेरा जो है एमेच्योर का मेरा वक्त, फिर मैं 15 साल मुसलसल एमेच्योर बॉक्सिंग खेलता गया. 15 साल के बाद इस दौरान जो है मुझे काफ़ी, मैं नेशनल कैंप में भी रहा, हर बार नेशनल कैंप में रहता था मैं, जो पाकिस्तान की टीम होती थी जहाँ पर सारे टॉप फाइटर आए होते थे. तो वहाँ पर मुझे जब मैं पाकिस्तान कैंप में रहता था तो मैं उन बॉक्सरों को देखता था, मतलब मुझे उन पर तरस आता था. मैं कहता यार ये देखें कितने टैलेंट है. मैं खुद भी, क्योंकि उसमें ऐसे बॉक्सर आते हैं जो पाकिस्तान के बेस्ट बॉक्सर होते हैं, हर वेट क्लास में वो डिफरेंट अच्छे अच्छे लड़कों को लेके आते हैं. तो उसमें मैं भी होता था हैवी वेट में, क्योंकि मैं खुद, मेरी काफ़ी बार मैंने इंटर प्रोविंशियल नेशनल चैम्पियनशिप में मेरे काफ़ी अचीवमेंट्स थी. लेकिन जब मैं उनको देखता था मैं कहता यार ये लोग, ये जो बॉक्सिंग कर रहे हैं, ये लोग इधर कर रहे हैं, ये कोई यहाँ पर किसी की 20,000 तनख्वाह है, किसी की 25,000 तनख्वाह है, और यहाँ पर जिस तरह उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो ये किस तरह, मतलब वर्ल्ड चैम्पियन किस लेवल में. मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार यहाँ पर मैं जो है, मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकता, क्योंकि देहात के लोग होते हैं अक्सर, इसमें गाँव जो बॉक्सिंग होते हैं वो लोग हर किस्म की मुश्किलात वो लोग काटने के लिए तैयार होते हैं. लेकिन मेरी, खैर मैं खुद भी एक टफ पर्सन हूँ, लेकिन मेरा मतलब मेरी मेंटेलिटी जो थी वो, मैंने कहा कि मैंने वर्ल्ड लेवल तक जाना है, मैंने इधर तक नहीं खेलना खाली. फिर 2020 में मैंने पहली प्रोफेशनल फ़ाइट का अपना स्टार्ट लिया आमिर खान के इवेंट में, और फिर वहाँ पर जब मैंने फ़ाइट जो जीती ईरान के अगेंस्ट, उसमें मुझे इतनी पजीराई मिली कि मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो गया कि अब मैं, जो मेरे सपने थे वो मैं अब पूरे कर सकता हूँ. फिर स्टेप बाय स्टेप मैं जो है, लेकिन एट द एंड स्टिल इस वक्त मैं 2 टाइटल का मैं चैम्पियन हूँ. स्पॉन्सरशिप, प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्पॉन्सरशिप के बगैर बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल मतलब नहीं है. इन दोनों में आपके पास स्पॉन्सरशिप थी, तो इस वजह से आप इसमें compete कर पाए, या आपके पास अपनी सेविंग थी, या किस तरह आपने इसके लिए फ़ंड रेज़ किया? ज़ाहिर बात है आपको ट्रेनिंग करनी होती है, आपको अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना होता है, आपको ट्रैवल करना होता है. दोनों थाईलैंड में लड़े आप, तो आपको होटल का स्टे, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं. तो आपको स्पॉन्सर आसानी से मिल गया था या नहीं? देखिए, इस टाइटल के जो मुझे जो स्पॉन्सर मिला था वो मेरी सिर्फ जो था, मतलब मेरी ट्रैवलिंग का, मेरी होटलिंग का, और मेरी जो टाइटल वगैरह फ़ीस का. क्योंकि ये टाइटल जो होते हैं ये आपको इस तरह नहीं होते कि आप इसकी प्रॉपर फ़ीस जमा कराते हैं कि मैंने इस टाइटल के लड़ना है और इस टाइटल की ये फ़ीस हर कैंडिडेट, जो 2 कैंडिडेट हैं वो जमा कराएंगे. अब इसमें ऐसा होता है कि मैं आपको प्रोफेशनल बॉक्सिंग का थोड़ा समझा देता हूँ कि लोगों, जो ऑडियंस है उनको समझ आ जाए कि ये इसमें फीसेस वगैरह क्या हिसाब किताब होता है, और इसमें ये जो रिकॉर्ड बनाना कैसे होता है. बाहर ममालिक में जो प्रोफेशनल बॉक्सर होते हैं, उनके हर बंदे के, हर फाइटर के अपना प्रोमोटर होता है. वो प्रोमोटर का काम क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आप मेरे प्रोमोटर हैं, आप अपने साथ मुझे साइन कर लेंगे 2 साल के लिए, 3 साल के, जितने भी. और वो प्रोमोटर बाहर मुल्क का ही होता है या पाकिस्तानी होता है? मैं बाहर ममालिक की बात कर रहा हूँ कि बाहर ममालिक में ऐसे होता है. उन लोगों ने बॉक्सिंग को किस तरह वो ईजी बनाते हैं. और ये प्रोमोटर जो होता है कोई बिजनेस होता है, राइट? ये इस तरह कोई इंडिविजुअल होता है? मैं इसको आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ. प्रोमोटर का क्या काम होता है, वो उसका जो भी बिजनेस है, वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो बॉक्सिंग में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो फाइटरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा होता है. वो कैसे कर रहा होता है, क्योंकि बाहर ममालिक में इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है. उनको पता होता है कि इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है. अब फॉर एग्जांपल मैं इंग्लैंड में हूँ या अमेरिका में हूँ, मेरा अभी जो रिकॉर्ड है, मुझे यहाँ पर प्रोमोटर कहेगा ठीक है यार आप आओ, मैं आपके साथ साइन करता हूँ, आपकी जितनी भी फाइट्स होंगी उस पर सारा जो आपका एक्सपेंस आएगा वो मैं करूँगा. आपको फाइट्स भी मैं दूंगा, आपकी जहाँ पर फाइट होगी सब कुछ, आपको सिर्फ कोई किसी काम की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ फाइट पे फोकस करना है. स्पॉन्सरशिप भी मैं आपको ढूंढ के दूंगा, लेकिन बदले में हर चीज़ में मेरा 20% शेयर होगा. ठीक है, मैं ब्रांड हूँ, वो बिजनेसमैन मेरे लिए, उसके ताल्लुकात होंगे, वो मेरे लिए स्पॉन्सर ढूंढेगा कि यार ये मेरे पास ये ब्रांड है, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो. अगर फॉर एग्जाम्पल वो इन्वेस्ट करता है उसमें, वो सारी चीज़ों में वो कहेगा 20% मेरा होगा, अपना एक कट रखेगा. ठीक है, कट रखेगा, वो आपका रिकॉर्ड बिल्डअप करेगा. ठीक है, ये जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है ना, अक्सर पाकिस्तानी लोग कहते हैं यार आपकी इधर फाइट क्यों, अगर अब मैं डायरेक्ट जाके एंथनी जोशुआ के साथ फाइट नहीं कर सकता. मुझे अगर एंथनी जोशुआ के साथ फाइट करनी है तो मुझे पहले अपने रिकॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है. यहाँ पर जो लोग, मतलब जो लोगों की मेंटालिटी है कि यार ये आप, मतलब आपकी यार ये फाइट में तो इस तरह नहीं थी, हम आपकी फाइट उसके साथ देखना चाहते हैं. तो यार उस फाइट के साथ मुझे उस अपना रिकॉर्ड को बिल्डअप करने का, बिल्डअप मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है कि बस वो वर्ल्ड चैंपियन होता है, एक आता है बंदा उसको चैलेंज करता है. इस तरह रियल में इस तरह नहीं होता. वो आपके सीवी देखते हैं, भैया आप किस लेवल पे खड़े हैं. जब आपको रिकॉर्ड, ये प्रोमोटर आपका रिकॉर्ड अच्छा करता है और उस रिकॉर्ड के दौरान उसको कुछ पैसे नहीं मिल रहे होते,
وہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے خالی, ٹھیک ہے. اس کو پیسے کیا مل ہوتے ہیں اسپانسرشپ کے, تھوڑے بہت پیسے, مطلب جو اسپانسر جو اس کو, لیکن وہ بھی تو اس نے ڈھونڈے ہوتے ہیں. اس کا مقصد ان اسپانسرشپ اور ان چیزوں سے ہٹ کر وہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جب اس کو جب 7-8-10 فائٹیں جب اس کا میں ریکارڈ بناؤں گا اور اس کو اچانک ایک بڑی فائٹ مل جاتی ہے, تو اسے ایک بڑی فائٹ میں اتنا اس کو پیسہ ملے گا کہ اس کی ساری وہ جو 1 سال 1.5 سال میں محنت ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی. جو فائٹ جو آپ کھیلو گے, جو آپ جیتو گے اور آپ کو پیسے ملیں گے, تو یہ جو فیڈریشن کرا رہی ہے یہ ان کا ونر کے لیے انعام ہوگا, وہاں سے پیسے بنیں گے تو آپ 1-2 سال کے لیے آپ پیسے بنا لو گے, یا ہاؤ ڈز دس ورک؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. ابھی اگر میں فائٹ کرتا ہوں اور ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی میں نے ٹائٹل کے لیے فائٹ کیوں کھیلی ہے؟ اپنی رینکنگ کو اور بڑھانے کے لیے. اور یقین مانیں کہ جو میں نے اس ٹائٹل کے لیے جو فائٹ کھیلی ہے, جتنی مشکلات سے میں نے کھیلی ہیں, وہ میں آپ کو یہاں پر ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں نے ابھی اور بھی اپنے ریکارڈ کو بلڈ اپ کرنا ہے. اس ٹائٹل کے بعد مجھے بہت بڑی بڑی آفرز آئی ہیں, لیکن میں نے ابھی کہا میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے اپنے ریکارڈ کو اور اچھا کرنا ہے. جب میرا ریکارڈ کو اور اچھا ہوگا, اور وہ ریکارڈ کیسے اچھا ہوگا, کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی پروموٹر تو ہے نہیں, میں خود ہی پروموٹر ہوں, خود ہی باکس خود ہی میرے سب کچھ خود ہی میں ہوں. مجھے چاہیے اس وقت اسپانسرشپ, کیونکہ جب تک جتنا میرے وس میں ہوتا تھا وہ تو میں نے کیا, یہاں تک میں پہنچا ہوں. اب یہ سارا کام ہوتا ہے اسپانسرشپ کا. وہ اسپانسرشپ مجھے میرے اوپر انویسٹ کرے گی, میں ان کی اس کے بدلے میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں گا ورلڈ وائڈ. میں اپنا ریکارڈ کو 13-14 میں اور کرنا چاہوں. اس وقت میرا ریکارڈ 8-0 ہے. جب میرا 3-4 فائٹیں اور اچھا ریکارڈ ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ مجھے ورلڈ ٹائٹل کے لیے فائٹ مل سکتی ہے. اور جب میں ورلڈ ٹائٹل کے لیے ایک فائٹ میں کر لوں تو یہ میرا مطلب پوری زندگی کا جو میری باکسنگ کی جو محنت ہے وہ میرے ایک فائٹ میں میرا سب کچھ. فار ایگزامپل, جسٹ گیو این ایگزامپل, آپ نے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے فائٹ کی, آپ اس مقام تک پہنچے, آپ نے اپنا اتنے سال کا کریئر بلڈ اپ کیا, اتنی فائٹس کری, اتنا نام بنایا, اتنی فائٹس آپ نے جیتی, صحیح ہے, یہ اس کے نیچے کے سارے ٹائٹلس بھی آپ نے لے لیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو وینٹ ٹو دس فائنل چیمپئن شپ بیلٹ, وہ آپ جیت جاتے ہو. تو کس قسم کی آپ جو ہے فائنینشلی, اگر میں آپ سے پوچھوں کس قسم کی فائنینسز آپ انجوائے کرو گے؟ کیا کوئی اس کا وننگ انعام ہوتا ہے کہ اگر آپ جیت گئے, فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے انعام ہو گیا, یا آپ کی 1 سال کے لیے آپ کو وہ کسی بڑے اسپانسر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں یار ہماری فیڈریشن کا آپ نے ٹائٹل جیتا ہے تو اگلے 1 سال 2 سال کا آپ کا جتنا بھی نیوٹریشن ہے, یا ہم آپ کو بزنس دیں گے, یا ہم آپ کو پیسے دیں گے. ہاں, وہ کس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے؟ بیکاز میرے خیال میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہوگی جب وہ باکسر بنتا ہے تو وہ پھر اس مقام کو دیکھتا ہوگا کہ مجھے اس تک پہنچنا ہے, تو تب جا کر میں صحیح مراحت کو انجوائے کروں گا. ادر دین دیٹ اگر میں نیچے رہوں گا تو میں اسٹرگل ہی کرتا رہوں گا, جرنی مین بن کے رہوں گا, پھر لوگوں کے ریکارڈ میں اچھا کرتا رہوں گا. بات ایسی ہے کہ جب میں اس لیول پہ جاؤں گا جیسے آپ نے کیا, کہ اس ورلڈ لیول پہ گئے, تو اس لیول پہ آپ نے کروڑ کی تو کم بات یہ ہے, وہ ملینز ڈالرز میں ہوتی ہے. اوکے, اس لیول میں آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. خیر وہ تو ایک سائڈ پہ ہے, اور وہ جو اعزاز ہوگا, جو ورلڈ ٹائٹل کا اب اعزاز ہوگا, تو وہ میرے اپنا ایک یہ ڈریم ہے کہ میں وہ ورلڈ ٹائٹل, اس ٹائٹل کو اپنے, جس طرح میں نے یہ شولڈر پہ اپنے لے آیا ہوں, تو وہ ورلڈ ٹائٹل جو میں لاؤں پاکستان پہ. اور میں پاکستان کا میں کیمرہ میں بتاتا ہوں سب کو کہ میں بہت جلد یہ پروف کروں گا انشاءاللہ. پاکستان کا میں واحد ہیوی ویٹ ہوں اس وقت, پورے پاکستان کا نمبر 1 ہیوی ویٹ ہوں. اور انشاءاللہ ابھی میں جب آیا ہوں ایئرپورٹ پہ یہاں پر, تو مجھے یہاں پر کوئی مطلب اس طرح کوئی ویلکم مجھے نہیں ریسیو ہوا. یہ تو ہمارا, لیکن انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا کہ بہت جلد جو ہے میں جب یہ اس لیول پہ جاؤں گا, اور وہ زیادہ ٹائم دور نہیں ہے, 1-1.5 سال اسی کے اندر انشاءاللہ وہ ٹائٹل جب میں لے کے آؤں گا پاکستان میں, پھر مجھے اس فخر ہوگا کہ ہاں, کہ میں اپنے جس چیز کے لیے میں نے اتنی اسٹرگل کی ہے یہ 15, 16, 17 سال, وہ میں نے اپنا اچیو کر لیا ہے. تو But in order to win that high level championship title اور ان ٹائٹلس کے لیے بھی just trying to understand, اور میں ذرا دماغ میں اس کو لانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی ٹریننگ انوالو ہوتی ہوگی. کیا بس یہی ٹریننگ ہے کہ آپ دن میں 2 گھنٹہ جم گئے, آپ نے وہاں پر کارڈیو کری, آپ اپنے باکسنگ رنگ میں گئے, اپنے باکسنگ اسکلس پریکٹس کی, کس قسم کی مطلب کہ ہارڈ شپس اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے, کس قسم کی فٹنس اس میں انوالو ہوتی ہے,
kya nutrition, for example, how tough is like the training part of this whole game? پاکستان نے ابھی اس کامن ویلتھ گیم میں 2 گولڈ میڈل لیے. Okay. انڈیا نے 2nd کے 3rd پوزیشن لی ہے. کیوں؟ پاکستان کے جو ایتھلیٹس تھے وہ یہاں پر ٹریننگ کر رہے تھے پاکستان میں. انڈیا کے ایتھلیٹس ورلڈ چیمپئن کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے. جیسے آپ نے وہ ارشد ندیم کی وہ دیکھی ہوگی وہ ویڈیو جو اس میں وہ گولڈ میڈل تھا, تو اس کے اوپر وہ جب پورا انہوں نے کیلکولیشن کی, پتہ نہیں کہ اس پر ایک سال میں پتہ نہیں 20 کے 25 کروڑ انڈین روپیز خرچہ ہوا ہے اس پلیئر پہ. اس کے لیے کوچ جرمنی میں اس کی ساری ٹریننگ وہ سارا کوچ, تو تبھی اس نے اولمپک میں گولڈ میڈل لیا. اسی طرح باکسنگ ہے. جب میں ابھی میرا یہاں پر اس لیول کی ٹریننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو کوچز مل جائیں گے, لیکن یہاں پر ہمارا مین جو پرابلم ہوتی ہے وہ اسپارنگ پارٹنر ہوتے ہیں اور ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے. اسپارنگ پارٹنر کون؟ کہ ورلڈ چیمپئن کے ساتھ میں انگلینڈ میں یا امریکہ میں ٹریننگ کر رہا ہوں, اور ایک ورلڈ چیمپئن اور اس کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں مختلف وہ کیمپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ, وہ سارے ٹاپ ایتھلیٹس جو پورے ورلڈ لیول کے ہوتے ہیں وہ اکٹھے آپس میں ٹریننگ کرتے ہیں 2 مہینے کا 3 مہینے کا سارا کچھ. مجھے اب اس چیز کی ضرورت ہے. ابھی میرا وہ لیول نہیں ہے کہ میں یہاں پر ٹریننگ کر کے میں ورلڈ ٹائٹل کے لیے نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے لیے مجھے کیمپ کے لیے مجھے اسپانسرشپ چاہیے, امریکہ US, ٹھیک ہے, یہاں پر جو باکسنگ کا جو گھر ہے وہاں پر پروفیشنل باکسنگ کا, اس کے ریلیٹڈ جو ہماری اب دیکھیں 2 گھنٹہ ٹریننگ میں یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا کہ 2 گھنٹے میں صبح ٹریننگ کر رہا ہوں, 2 گھنٹے شام ٹریننگ کر رہا ہوں. انہیں ورلڈ چیمپئن کے ساتھ میں 1 گھنٹہ صبح ٹریننگ کروں 1 گھنٹہ شام, کون سا زیادہ اچھا ہوا؟ Obviously ایکسپرٹس کے ساتھ جو آپ کے پارٹنرز ہیں جن کا اتنا ایکسپیرینس ہے, یہاں پر تو شاید آپ 2 گھنٹے اس جو ریکوائرڈ ٹریننگ ہے شاید اس سے ڈائگریس کر جاؤ, وہ ایگزیکٹلی کرو نا. لیکن اگر آپ کے پاس چیمپئن کوالٹی مین چیز, ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم ڈائٹ پہ. پاکستان میں مطلب جو پروفیشنل جو ڈائٹس ہے وہ یہاں پر, میں ایک پاکستان کی آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہاں پر اچھی ڈائٹ کرنا بہت مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے ممالک جو ہے وہاں پر یہ چیزیں بہت ایزی کر دی گئی ہیں. مطلب آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو بڑا ایزی. یہاں پر اگر کسی نے ایک ہیلدی ڈائٹ کرنا اس کو پتہ نہیں فلانی چیز کہاں سے لانی ہوگی, فلانی, مطلب وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ میں خود باہر ٹریننگ کیمپ کرتا ہوں, اور جتنی بھی میری جو ابھی جو اچیومنٹس میری آگے آئیں گی وہ میں یہاں پر ٹریننگ کر کے میں اس کو نہیں اچیو کر سکتا. جو میری فیوچر جو گولز ہیں اس کے لیے میں خود ٹریننگ ہر فائٹ کے لیے, ابھی جو میں نے WBC کے لیے فائٹ کی اس کے لیے میں نے تھائی لینڈ میں ٹریننگ کی. ٹاپ کوچز کے درمیان میں نے ٹریننگ کی. میرے اچھے اسپارنگ پارٹنر, یہاں پر میرے ایک اسپارنگ پارٹنر نہیں ہے. اسپارنگ پارٹنر وہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ پریکٹس کرتے ہو, وہ آپ کا اپوننٹ ہوتا ہے بیسیکلی, جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ ہی کر رہے ہوتے ہو, لیکن وہ فل مطلب آپ کو ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے ایک دوسرے کو. مطلب ہرٹ بھی ہو رہتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. میرے پاس یہاں پر ایک اسپارنگ پارٹنر نہیں ہے. وہاں پر میرے پاس ڈفرینٹ کنٹریز کے اسپارنگ پارٹنر تھے. کیمپنگ ہو رہی ہوتی ہے رشیا سے, امریکہ سے, کینیڈا, انگلینڈ سے ٹریننگ کرتے ہو, بندے کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی میرا جو ہے مین جو میرے یہاں پر ہے کہ مجھے آنے والی میری جو فائٹس کے لیے مجھے اسپانسرشپ کی ضرورت ہے, تاکہ میں اپنے جو اس گول کو جو کہ میں کر رہا ہوں, اگر مجھے اسپانسرشپ نہیں بھی ملتے تو میں اپنی طرف سے میرا جتنا بھی ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں. میرا اگر مجھے اسپانسر نہیں بھی کرتے تو میں ان جو بھی ایسے جو کمپنیز ہیں وہ ان ٹیلنٹ کو کرے جو, اگر ابھی یہاں پر ایک تیمور خان بیٹھا ہے نا, تو اگر ان جو ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے ان کو ہنٹ کریں وہ لوگ. یہاں پر کتنے تیمور خان پہ بیٹھ سکتے ہیں. پھر آپ بٹ کس قسم کے فائنینسز اس میں انوالو, اگر آپ اسپانسر کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنا ہے اور آپ کو اگر باہر ٹریننگ کرنی ہے, اگر آپ کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کتنا عرصہ ٹریننگ ہوگی, پھر مقابلے تک کتنا ٹائم ہے, اس کے لیے کتنا, ویسے اگر ایک اسپانسر آنا بھی چاہے فار ایگزامپل, تو وہ ذہن میں کیا رکھیں, کتنا فائنینس ان ٹرمز آف پاکستانی کرنسی یا ان ٹرمز آف ڈالر آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس قسم کی فائٹ کے لیے, جو کہ ایک ورلڈ وائڈ چیمپئن شپ ہے. ایک فائٹ پہ کم از کم جو ہے اگر آپ کی ٹریولنگ, آپ کی ڈائٹ, آپ کی ٹرانسپورٹیشن, آپ کی سب کچھ ملا کے کم از کم منیمم جو ہے ایک فائٹ پہ $10,000 to $15,000 آتا ہے. $10,000 to $15,000 $10,000 to $15,000 ایک نارمل فائٹ پہ, مطلب ایک رینکنگ فائٹ پہ, جو جس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے. جی میری اس فائٹ پہ بھی اتنا ہی آیا تھا, اور اس فائٹ پہ میرا اس سے زیادہ آیا تھا. ٹھیک ہے,
جب بات آتی ہے ورلڈ ٹائٹل کی یا انٹر کانٹیننٹل ٹائٹل کی, کیونکہ دیکھیں اب یہ ٹائٹل کانٹیننٹل ہے, یہ انٹر کانٹیننٹل نہیں ہے. انٹر کانٹیننٹل کی جو ابھی جو صرف WBC کی جو فیس ہے وہ $50,000 ہے. $50,000 صرف یہ اس کی فیس ہے جو آپ کو دینی ہے, جو آپ کو دینی ہے, جو آپ نے دینی ہے یا آپ کے پروموٹر نے دینی ہے, اگر آپ نے اس کے لیے کوالیفائی, مطلب اگر کوالیفائی ہو. یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو آپ نے اس کے علاوہ جو آپ کی ٹریننگ ہے, جو آپ کی ڈائٹ ہے, وہ اس سے ہٹ کر ہے. یہ صرف آپ کو آپ نے اگر وہ دیکھی ہوگی, آپ نے نیوز سنو گی, محمد وسیم نے WBC ورلڈ ٹائٹل کو چیلنج کیا تھا اور اس کے بعد اس وقت تھا WBC سلور ٹائٹل. تو جب اس نے چیلنج کیا ورلڈ ٹائٹل کو تو اس کی فیس جمع کرانی پڑتی ہے, اور جب آپ چیلنج کر کے وہ فیس نہیں جمع کراتے تو جو آپ کے پاس جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ بھی آپ سے لے لیا جاتا ہے. تو اس نے آیا, وہ جب آیا پاکستان میں تو اس نے کہا کہ یار مجھے سپورٹ کیا جائے, اس لیے اس کو سپورٹ نہیں کیا تو وہ ٹائٹل بھی پھر اس سے لے لیا گیا تھا. تو یہ سارا بڑی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو یہ ٹائٹل کی فیس دینی پڑتی ہے, بٹ ایک دفعہ آپ وہ ٹائٹل جیت جاتے ہو تو اس حساب سے پھر جو اچھا دیکھیں میں نے ٹائٹل جیت لیا, ٹھیک ہے, میں ٹائٹل جیت لیا, اس وقت میں ٹائٹل ہولڈر ہوں, صحیح ہے. اب مجھے دوبارہ فیس اگر اب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے وہ فیس دے گا, وہ فیس دے گا, الٹا میرا پرس بھی دے گا مجھے کہ بھائی میں چیمپئن ہوں تو مجھے میں فری میں تو فائٹ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. جس طرح باکسر ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ نے ابھی اکثر سنا ہوگا کہ ٹائسن فیوری کی جو فائٹ ہے وہ الیگزینڈر اوزی کے ساتھ ہو رہی ہے, اینتھونی جوشوا کے ساتھ ہو رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے جو ہے نا $700 ملین ملنا ہے تب میں فائٹ کروں گا. کوئی کہہ رہے ہیں نہیں وہ 500 ملین. تو اس طرح سسٹم ہوتا ہے ذرا. تو جب میں WBC کا چیمپئن بن جاتا ہوں, میں یہ انٹر کانٹیننٹل, تو جب مجھے چیلنج کرے گا جو بندہ, وہ تو اس بیلٹ کی فیس تو وہ تو مجھے تو نہیں دے رہا نا, وہ تو فیڈریشن کو دے رہا ہے. میری اپنی کیا ہے, آپ کی اپنی کیا کہ میں $4 لاکھ لیتا ہوں, 5 لاکھ لیتا ہوں, 1 ملین لیتا ہوں, وہ میری اپنی وہ ہے, وہ میں نے جو میں نے ارن کیا ہے. ٹرو, یس. وہ مجھے اس کے علاوہ پھر میرا جو ہے فائٹ میں جیتوں یا ہاروں یہ میرا اپنا ایک ہوتا ہے. یہ چیزیں میں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے صبح جو ہے نا ورلڈ ٹائٹل کو چیلنج نہیں کر سکتا. آپ کو اپنے اسٹیپ کے ساتھ آپ نے ان سے گزرنا ہوتا ہے, ان اسٹیپ سے گزر کے آپ اس لیول پہ جاتے ہو. سو دس از ہاؤ یو میک منی, کہ آپ کا اپوننٹ اگر آپ ایک لیول تک اس میں پہنچ گئے ہیں, آپ نے بیلٹ لے لیا ہے, تو اب اگر آپ کے ساتھ کوئی کمپیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ فیڈریشن کی فیس بھی دیتا ہے, اور جو اس بیلٹ کے حساب سے ایک اس کے جو ونر ہوتے ہیں, جو فار ایگزامپل آپ سے پہلے اگر کوئی ونر تھے مثال کے طور پر وہ $20,000 لے لیتا, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کم از کم $20,000 تو مجھے لینا ہی ہے, اس سے تو کم پہ بات ہی نہیں ہوگی. لیکن وہ آپ کے اپنے ٹریک ریکارڈ پر بھی ہے کہ آپ $50,000 بھی چارج کر سکتے ہو, لیکن فیڈریشن آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار نہیں وہ بہت زیادہ چارج کر رہے ہو. So this is how you make money as a boxer. جب آپ کے پاس ٹائٹل آ جاتا ہے کہ آپ کو یہاں سے بھی پیسے مل رہے ہیں, اور آپ جب بڑا ٹائٹل جیت لیتے ہو تو جس طرح آپ نے بتایا کہ $millions جو بڑی ٹائٹل شپ کا جو ہے پرائس ہوتا ہے وہ بھی آپ. اچھا سوری, میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ جو پیسے جو ہوگے جو آپ کو پرس مل رہا ہے, یہ تو آپ کو اپنے اوپوننٹ کی طرف سے مل رہا ہے, اور وہ آپ کے ساتھ فائٹ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اس نے آپ کو چیلنج کیا ہے. یہ تو آپ کے سائڈ پہ. پھر جو ایونٹ میں جو اسپانسر آئے ہوئے ہیں, وہ ان کا جو ایک پرس ہے وہ الگ ہے, وہ ونر کے لیے اتنا ہے, اور وہ یہ آپ کا اور فائٹر کا اپنا ہے, اور جو ایونٹ کا جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ایونٹ کے بھی اسپانسر ہوتے ہوں گے, آپ دیکھتے ہو کیج میں جو ان کی رنگ میں ہوتے ہیں سارا کچھ, ٹکٹس ہوتے ہیں, ٹکٹس ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ جو ایونٹ کرا رہی ہوتی ہے جو فیڈریشن, ان کا بھی کٹ ہوتا ہے, پلیئرس کا بھی کٹ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے اس کو ان کو پراپر برانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور جتنی ہائی فائٹ ہوتی ہے, جتنے زیادہ لوگ اس میں آئے ہوتے ہیں, اس حساب سے زیادہ اسپانسر بھی ہوتے ہیں, اور وہ فیڈریشن اسپانسرس کو زیادہ چارج بھی کر رہی ہوتی ہے, ڈپینڈ اپون کتنا ہائپ بناتی ہے کہ یار یہ دو جو ابھی آپ نے ایک فائٹ دیکھی ہوگی کونر میکگریگر ورسز خبیب کی. اوہو اس کی تو اتنی ہائپ, مطلب کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا کہ میں MMA کا شوقین بھی نہیں ہوں, اور نہ مجھے MMA شاید اتنا پسند ہو, مجھ تک اگر ایک چیز پہنچ رہی ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں کہ ایک سینسیشن بنی ہوئی, تو سوچے کس طریقے سے انہوں نے مارکیٹنگ کی, اور کتنی دور تک انہوں نے اس میسج کو پھیلایا ہے کہ خبیب اور میکگریگر کی فائٹ آنے والی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ دیکھیں اس چیز کو ہائپ بنایا گیا ہے. مارکیٹ بزنس میں ایک رول ہے کہ جس چیز کو جتنا ہائپ دی جاتی ہے تو وہ بزنس بھی اتنا ہی ہے. اس کو کتنا ہائپ دیا گیا, اتنا ہائپ دیا گیا کہ وہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو MMA کے ساتھ کوئی اتنا خاص ٹرسٹ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کو سارا وہی آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں انٹرنیشنلی آپ کی
اسپانسرشپ کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ان کو فائٹ جب ہائی بناتی ہے تو جو فائٹر کے جو اسپانسر ہوتے ہیں وہ کمپنی اس کا بھی آٹومیٹکلی ان کا ورلڈ وائڈ میں جا رہا ہوتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے فائٹروں کے جو ارننگ ہوتی ہے اور جو ان کی سارا سسٹم ہوتا ہے. ابھی اینتھنی جوشوا ورسز ٹائسن فیوری کی بات بن رہی ہے, اس کو ہائپ دے رہے ہیں کہ یار آپ یہ دونوں فائٹ کریں, دونوں ورلڈ کلاس چیمپئنز ہیں, تو وہ دونوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ باکسر کی ایک ارننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے جو ایسے اسپانسرشپ ہوتے ہیں جس طرح کرکٹ میں جو ابھی پیپسی یا جو ہے وہ آپ کو منتھلی اور آپ کو جو ہے آپ کے لیے ایک بجٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, آپ نے بس ہمارے ہی لوگو لگانا ہے, وہ ارننگ آپ کی الگ ہے. تو بس ایسے جو ہے فائٹرز جو ہے وہ ارن کرتے ہیں ساری چیزوں کو. رائٹ ناؤ آپ کسی مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا ابھی آپ کا آف سیزن چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ ابھی جون میں ہیں ہم. میرے ابھی تو آن سیزن ہی چل رہا ہے اور میں فل ٹریننگ میں بھی ہوں, اور میری ہوپ فلی میری 29 جون کو فائٹ ہو تھائی لینڈ میں. 29 جون کو تھائی لینڈ میں. اس ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فائٹ ہے؟ اس ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں یہ فائٹ کر رہا ہوں, اور ہوپ فلی اس کے بعد جو میری نیکسٹ فائٹ ہوگی وہ مائک ٹیسن اور ہولی فیلڈ کی ایگزیبیشن فائٹ جاپان میں ہوگی. اچھا. تو ابھی میرا کنفرم نہیں ہوگا کہ میری وہاں پر ایگزیبیشن فائٹ ہوگی یا پراپر فائٹ ہوگی, لیکن میری فائٹ ڈن ہے. جولائی یا سپتمبر میں میری یہ فائٹ ہوگی. تو پھر میرا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے اس کے لیے ہے, اور اس کے بعد جو ہے میرا نیکسٹ ٹارگیٹ OPBF ٹائٹل کے لیے ہے, جو کہ اس وقت اورینٹل پیسیفک باکسنگ فیڈریشن, یہ جو ٹائٹل ہے یہ ورلڈ کے بعد دوسرا بڑا ٹائٹل ہے. مطلب اس کے لیے جتنے بھی, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ ایک اسٹیپس ہوتے ہیں, تو اس فائٹ کے لیے میں پھر فائٹ کروں گا. اور انشاءاللہ ابھی میری ایک فائٹ تھی, مجھے فائٹ امریکہ میں میری فائٹ تھی جسٹس ہانی, جو OPBF ٹائٹل کا ہولڈر ہے, آسٹریلین باکسر ہے, لیکن وہ میرا کچھ پرابلم کی وجہ سے میری جو ہے وہ فائٹ کینسل ہو گئی. تو ابھی میں انشاءاللہ 29 جون کو میری WBC کے لیے میں اپنا ڈیفینڈ کروں گا, اور اس کے بعد میرے نیکسٹ جو میرا آپ کو بتایا وہ میرا پلان ہے. چلیں سر, آل دا بیسٹ آف لک. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, جو آپ کی خواہشات ہیں, جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے, جو ٹائٹلز آپ نے بنانے ہیں, جو آپ کے خواب ہیں, اللہ اس کو پورا کرے. اور یار جو بھی سن رہے ہیں نا کہ آپ کرکٹ کو تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, بٹ میرے خیال میں ملک کا نام تبھی اچھا ہوگا جب زیادہ سے زیادہ اسپورٹس میں ہمارے اسپورٹس مین ایتھلیٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. وہ جیتے نہ جیتے دیٹ از اندر کویسچن, بٹ سم ہاؤ ہمیں ان کو لانا ہوگا فرنٹ پیج پر, دنیا کے فرنٹ پیج پر, تاکہ اگر تیمور جیسے ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور وہ آلریڈی پروف کر چکے ہیں اپنی ان 2 ٹائٹل سے کہ وہ آگے جا سکتے ہیں, اور جن کا ایمبیشن اور ویژن بھی ہو دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, اور اپنی خواہش بھی ہو کہ وہ جا کر کھیلیں, پارٹیسپیٹ کریں, فائٹ کریں اور ملک کا نام روشن کریں, اپنا ایک کریئر بنائیں. ہر بندے کی ایک خواہش ہے. تو میرے خیال میں جو بھی دیکھ رہا ہے, اگر آپ کوئی اسپانسر ہو, اگر آپ کو لگتا ہے ان سم وے اور دی ادر وے آپ تیمور کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہو, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو ان وٹ ایور کیپیسٹی, ڈو اٹ. تیمور, دوز ہو وانٹ گیٹ ان ٹچ ود یو, آپ کا یہ باتیں ہم نے تقریباً گھنٹہ کی, انہوں نے سنی. اگر کوئی آپ کے ساتھ ان ٹچ ہونا چاہے کوئی کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے, آپ زیادہ تر کہاں پر ایکٹیو رہتے ہیں, آپ کا سوشل میڈیا کہاں ہے, ہم اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. اور اگر آپ کو کوئی آپ تک آؤٹ ریچ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ میرا پرسنل نمبر ہے, اور میرے مینیجر جو ہے ان کا نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے علاوہ میرا سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ مجھے چیک کر سکتے ہیں, گوگل پہ کر سکتے ہیں مجھے. یہ ساری زیادہ تر آپ انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ پر, میرا ہے ٹویٹر وغیرہ پہ ایکٹیو رہتے ہیں؟ اگر ٹویٹر میرا اس طرح ہے بنا ہوا, لیکن ٹویٹر میں زیادہ اتنا خاص یوز نہیں کرتا, یہ پالیٹکس والے زیادہ یوز کرتے, تو بس میں زیادہ تر انسٹاگرام کی طرف ہی رہتا ہوں. لیکن باقی جو ہے میرا جو مینیجر ہے اس کا نمبر بھی میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اور دیر ویری ایکٹیو. تو تیمور بھائی کے میں جو سوشل ہینڈلز ہیں جہاں پر یہ خود ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کا مینیجر کا نمبر بھی, بات کرنا چاہتے ہیں, گپ شپ لگانا چاہتے ہیں, کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی جرنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو لنکس ڈسکرپشن میں ہوں گے, جائیں چیک کریں. میں تو خود یقین کریں یہ باتیں بڑی انجوائے کی ہیں, اور یہ سمجھ لو کہ شاید بیڈ لک ہے ہمارے یوتھ ہی کہہ لو, یا جو ان کامبیٹ اسپورٹس کا حصہ ہیں, کہ ان کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر لیونگ ان 2023, ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں
جو بزنسز ہیں ان کی بھی پروموشن ہو رہی ہے ورلڈ وائڈ, ملک کی بھی پروموشن ہو رہی ہے, ایک اچھا امیج جا رہا ہے آپ کے ملک کا, اور ان جیسے ایتھلیٹس کا بھی کو بھی امپاور کیا جا رہا ہے. تو اگین لنکس ول بی ان دا ڈسکرپشن آف تیمور بھائی, جائیں کانٹیکٹ کریں, گپ شپ لگائیں, ان کے مینیجر سے لگائیں, کسی بھی طریقے سے آپ ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کولیبریٹ کر سکتے ہیں, گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا, اینڈ انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ تیمور بھائی, ونس اگین آپ کے ٹائم کا بڑا مزہ آیا, اینڈ انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون. اللہ حافظ.